ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے گا. ارے مقدس مہینہ آنے سے پہلے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ باقاعدہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر پرچیاں بنوانے والے, ڈاکٹر صاحب دیکھو میرا تو بی پی لو ہو رہا ہے, میرا تو بلڈ شوگر ہائی ہو رہا ہے, مجھے تو گیس ہو رہی ہے. جب وہ پرچیاں بن جائے گی تو لوگوں کو دکھائے گا, سر عام یہ کھانا کھائیں گے. لوگ پوچھیں گے ارے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, اللہ نے اس کے روزے تو فرض کیے, تم دن کی حالت میں کھاتے پیتے کیوں نظر آ رہے ہو؟ وہ تاکہ لوگوں کو بتا سکے, دیکھ لو ڈاکٹر نے مجھے پرچی جاری کیا ہے میرے لیے, دیکھ لو مجھے گیس بنتی ہے, بلڈ شوگر کا معاملہ ہے, میرا بی پی لو ہو رہا ہے, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, دیکھ لو میں بیمار آدمی ہوں. اس لیے مہینہ آنے کے بعد بھی کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے, اس کے برکات سے اور اس کی رحمت سے استفادہ نہ کر سکے, اللہ کی قسم اس سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا اس کی ناک کا آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس کی برکت حاصل نہ کی, اس کی مغفرت حاصل نہ کی, بلکہ اسی طرح اس نے بقیہ مہینے کی طرح رمضان بھی گزار دیا. بڑے بد نصیب ہے میرے بھائیو, اس لیے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. جانتے ہو ان روزوں کا بھی مقصد یہی ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ویسے جیسے تم سے پہلی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے. مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے, اللہ کو بھوکا پیاسا رکھ کر روزے کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے, تمہیں پرہیزگار بنانا ہے, تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر, اللہ کا بھے ڈالنا ہے. وہی تمہارے اندر نہ پایا گیا تو پھر یہ تمہارے روزے کس کام کے؟ لیکن اس طرح کے روزے دار رمضان کے مہینے میں بکثرت ملتے ہیں, جو افطاری تو کرتے ہیں, روزہ تو رکھتے ہیں, لیکن وہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے, وہ گالی گلوچ سے پرہیز نہیں کرتے, وہ غیبت اور چغلیوں سے پرہیز نہیں کرتے, بلکہ عام مہینوں کی طرح رمضان کا مہینہ گزارتے. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں بس بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اللہ کو بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے, اللہ کو پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے. اللہ کا مقصد یہ ہے او میرے بندو تمہارے اندر احساس پیدا کرنا مقصد ہے. اے میرے بندو ہم تمہیں اس کے ذریعے سے تمہیں پیغام دے رہے ہیں. رمضان کا مہینہ جب تم سحری کے وقت سحری سے 1 گھنٹہ پہلے جاگ جایا کرتے تھے, آدھے گھنٹے پہلے جاگتے تھے, اب تم باقی مہینوں میں تم فجر کی نماز کے لیے 10 منٹ پہلے کیا تم فجر سے جاگ نہیں سکتے ہو؟ ہاں, جب تم 1 مہینے تم فجر میں اٹھ کر سحری کھا سکتے ہو, فجر کی نماز کی پابندی کر سکتے ہو, تو بقیہ 11 مہینے میں یہ پابندیاں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ اس میں تمام گناہوں سے اجتناب کرا کر ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. اے میرے بندو جس طرح تمہارے پیر برائیوں کی طرف جانے سے رک گئے تھے اسی طرح بقیہ 11 مہینے بھی رک جائے. میرے بندو میرے حکم آ جانے کے بعد حرام تو چھوڑو, تم نے حلال چیزیں بھی ترک کر دی تھی. کھانا حلال تھا, پینا حلال تھا. ہاں جب تم ظہر کی نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوتے تھے, گھر میں فریج ہے, اس میں ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب ہے, کوکا کولا ہے, شربت ہے اور کھانے پینے کی مختلف انواع و اقسام کی چیزیں, لیکن پھر بھی نہ کھاتے تھے. گھر میں کوئی نہ ہوتا تھا, کوئی دیکھنے والا نہ تھا, گھر میں اندھیرا ہے, ساری کھڑکیاں بند ہیں, دروازے بند ہیں, پھر بھی آپ نہیں کھاتے تھے. آپ ظہر میں وضو کرتے تھے, آپ منہ میں پانی بھی لیتے تھے کلا کرنے کے لیے, آپ چاہتے تو 1 آدھ گھونٹ حلق کے نیچے بھی اتار لیتے, لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کون ایسی چیز تھی جو ایسا کرنے سے روکتی تھی؟ میرے بھائیوں وہ اللہ کا ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا, یہی تقویٰ تھا جو تمہاری تنہائی میں بھی تمہیں گناہ کرنے نہیں دیا. اللہ کو یہی مقصد سے ہم تمہارے دلوں کا تزکیہ کرنا چاہتے, تمہارے دلوں میں اپنا ڈر اپنا بھے پیدا کرنا چاہتے ہیں. لعلکم تتقون, او میرے بندو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اس کا بھے پیدا ہو جائے. قربانی کا مقصد وہی, نمازوں کا مقصد وہی, لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں. آنے والا جو مقدس مہینہ ہے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے, گاؤں میں ایسے روزے دار بکثرت پائے جاتے ہیں جو سحری کھائیں گے اور ٹن ہو جائیں گے, فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. اکثر نوجوان رات کو IPL دیکھیں گے, موبائل کی اسکرین پر اسکور گنیں گے, میچ کا آنند لیں گے, اور جیسے ہی سحری کا وقت ہوگا وقت پہ ان کو اٹھایا جائے گا, کسی طرح سحری تو کھا لیں گے, لیکن فجر کی نماز پڑھے بغیر جو ٹن ہوں گے, جو سوئیں گے, پھر ظہر کے بعد ان کی نیند کھلے گی. یہی حال ہوتا ہے. میرے بھائیو ایسے روزوں سے کیا فائدہ جو نمازوں سے خالی ہو,
جو اللہ کے ڈر سے خالی ہو، جو نیکیوں سے خالی ہو۔ بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں رمضان میں حلال تو چھوڑو، حرام تو چھوڑو، حلال چیزوں پر پابندی لگا دی کہ روزے کی حالت میں، دن کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جانا۔ بیوی حلال ہے، بیوی کے پاس دن میں نہیں جانا۔ کھانا حلال ہے لیکن دن میں نہیں کھانا۔ پانی حلال ہے لیکن دن میں نہیں پینا۔ میرے روزے دار بندو، یاد کرو رمضان کا مہینہ، میرا حکم آنے کے بعد تم نے ان چیزوں سے اجتناب کیا، میرے حکم کی تم نے پابندی کی، میرے حکم کی پاسداری کی۔ ذرا بھلا بتاؤ، تم خود سوچو، پھر بقیہ 11 مہینے تم اس طرح حرام چیزیں کیوں نہیں ترک کر سکتے؟ فوجیوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، 1 آدھ مہینے ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کو بقیہ پورے سال کے لیے ان کو تیار کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں ہماری تربیت اللہ کرتا ہے، ہمیں ٹریننگ دیتا ہے تاکہ بقیہ 11 مہینے کے لیے ہم خود کو مستعد کر لیں، عبادتوں کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ لیکن ہمارا معاملہ رمضان میں ہی ٹھیک ٹھاک نہیں رہتا تو بقیہ مہینے ہم خود کو کیسے ٹھیک ٹھاک رکھیں؟ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی منو من مٹی کے اندر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا، ہمیں اٹھائے گا، اپنی عدالت میں جمع کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے متعلق سوال پوچھے گا، ہماری ہر حرکت کا حساب ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اس طرح سوچ کر کے ڈر جائے کہ اللہ کے ہاں حاضری لگانی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ ہمارے دل کیسے موم ہوں گے؟ ہمارے دلوں میں رقت کیسے آئے گی؟ ہمارے دلوں میں پسیدگی کیسے آئے گی؟ اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے بچا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ جنت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم جنتوں میں داخل کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ اب معلوم ہوا اللہ کا ڈر کتنا ضروری ہے۔ مقدس مہینے کو IPL میں نہیں، کرکٹ میں نہیں، موبائل اسکرینوں پر نہیں، بلکہ عبادتوں میں آنے والے مہینے کو گزارو، صرف کرو، ابھی سے تہیہ کر لو، ابھی سے خود کو اس کے لیے مستعد کر لو، تیار کر لو۔ ایسے موقع پر کچھ اور مزید نصیحتیں سن لیں۔ صحابہ اٹھے، کہنے لگا یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع فاوصینا، اللہ کے رسول آپ نے جو ناصحانہ کلمات ہمارے درمیان ارشاد فرمائے، آپ نے جو نصیحت کے طور پر باتیں کہی ہیں وہ اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ہمیں کوئی اور نصیحت اور وصیت کریں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداع کہنے والا شخص اپنے آخری کلمات بتا رہا ہو۔ کوئی دنیا سے جانے والا ہو تو وہ صرف وہی باتیں بیان کرتا ہے جو اس کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداع کہنے والا الوداعی کے کلمات کہہ رہا ہے، کیوں نہ ایسی گھڑی میں ہمیں اور کچھ مزید وصیت کر دیں، ہمیں کچھ اور رہنمائی کر دیں، کیوں نہ آپ ہمیں اور تھوڑی دیر سمجھا دیں۔ آپ نے سب سے پہلے کس چیز کی وصیت کی؟ میرے بھائی اس چیز پر غور کرو۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، او میری امت کے پیارے پیارے لوگوں، او میرے صحابہ، میں تم سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پیارے نبی کو معلوم تھا اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہ رہے گا تو وہ گناہ کے کام کا ارتکاب کرے گا، وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا، گناہوں کے کام انجام دے گا۔ لیکن اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا احساس آ جائے تو وہ گناہوں سے بچ جائے گا، وہ نیکیوں کی طرف اپنا قدم بڑھاتا رہے گا۔ اسی لیے فرمایا میری امت کے پیارے پیارے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر حال میں اللہ کا ڈر تمہارے سینے کے اندر موجود ہو۔ ایک دوسری حدیث میں کیا فرمایا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے پروردگار کا خوف لیے ہوئے رکھو۔ مسجد میں ہو تو الحمدللہ سبحان اللہ، لیکن باہر نکلے تو نافرمانیاں ہی نافرمانیاں۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو ہر حال میں اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو۔ مسجد میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر ہو، تم اپنے گھر بار میں ہو تب
بھی اللہ کا ڈر ہو، اپنے محلے میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر ہو، انفرادی طور پر کہیں موجود ہو تب بھی اللہ کا ڈر ہو، مجمع عام میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر ہو، اپنی تجارت اور کاروبار میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم فیصلے کرنے کے لیے بڑی بڑی عدالتوں میں تم حاضری دیے ہو تو وہاں بھی اللہ کا ڈر رکھو۔ تم اپنی اولاد کے درمیان تم فیصلے کر رہے ہو تو وہاں بھی اللہ کا ڈر تمہارے سینے کے اندر ہونا چاہیے۔ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کا خوف ہونا چاہیے، دوبارہ اٹھائے جانے کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں تمہارے دلوں سے ختم ہو گئی تو یاد رکھو تم نیکیوں کی طرف تیز گام نہ ہو پاؤ گے بلکہ برائیوں میں پھنس جاؤ گے۔ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہا ہر نافرمانی کے بعد جب بھی تم سے کوئی خطا سرزد ہو، کوئی غلطی سرزد ہو، کوشش کرو اس کے بعد فوراً نیکی کرو۔ فائدہ یہ ہوگا وہ نیکی اس برائی کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو، گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی نافرمانی تم سے ہو جائے جانے انجانے میں فوراً نیکی کا کام کرو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کے لیے کفارہ بن جائے، وہ نیکی اس گناہ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اینٹی وائرس بن جائے۔